اپلائیڈ کیمسٹری میں بی ایس سی آنرس کیا. اسلامیت کے اندر جو ہے میں نے ایم اے کیا ہے, یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. میں نے بیچلر کیا ہوا ہے سافٹ ویئر انجینئر کے اندر. 5,500 لڑکیاں تقریباً, ماشاء اللہ ان کو تعداد یاد ہے. بالکل یہاں ڈاٹوں میں جہاں ایک طبقہ ان کو اندھیروں میں دھکیلنے والا ہے, وہی یونیورسٹیز کے اندر ایک طبقہ وہی جو اندھیروں سے نکالنے والا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور بھلے میں خرافات نہیں بلکہ یہ کہوں گا جو فحاشی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ کی زندگی کو برباد کرنے والے اس ادارے کے اندر اپنا سوئمنگ پول بھی ہے. اتنا میڈیا چیختا ہے اور یہ کیمرے لگا کے نہیں, کیمرے گھسیڑ کر چاہتے ہیں کچھ مدرسے میں دکھ جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا, اس کے اندر ایسے بھی ادارے ہیں کہ جہاں پر برقع الاؤ ہی نہیں ہے. میں اپنی یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ مشہور, اچھا وہاں پہ دین کی تو بات آپ کریں نہیں, اگر کریں گے تو آپ سمجھے دکھیا نوسی والی بات. ہمارے اداروں کے اندر معذرت کے ساتھ ایک دو سخت لفظ کہنے والا ہوں, اس طرح کے جو افراد ہیں وہ دلال کا کردار ادا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, ایف ایم کلب پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے. آج کل بالخصوص ٹرینڈ پر جو ٹاپک چل رہا ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے, درس گاہوں کے حوالے سے, کہ وہاں جب ہمارے بچے ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو کیا واقعی تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں یا اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کر آ رہے ہیں. اس سلسلے میں یقیناً وہ افراد جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کی رائے کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی اور ان کی رائے کو ترجیحی بنیادوں پر قبول کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اس پینل میں ایسے افراد کو مدعو کیا ہے کہ جو یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ کے یا ایز اے ٹیچر کے. اس میں سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے احتشام بھائی, اور ماشاء اللہ یہ اچھی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید, اور ساتھ میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دنیاوی تعلیم کیا ہے اور کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے میں نے اپلائیڈ کیمسٹری میں بی ایس سی آنرس کیا. ماشاء اللہ, یعنی اپلائیڈ کیمسٹری میں آپ کا بی ایس سی آنر ہو چکا ہے. جی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز سے تو ہمارا تعلق ہے. یونیورسٹیز کے علاوہ کوچنگ سینٹرز, اور اس طرح سے میں کوچنگ سینٹرز میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. یعنی ایجوکیشن کی جو فیلڈ ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اور کس چیز کو رائے کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے ہم اس چیز پر گفتگو کریں گے, اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں مولانا محسن صاحب انشاءاللہ بھی اس پہ کلام کریں گے. آپ بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں, اور سہیل بھائی بھی موجود ہیں. حضرت آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, آپ کی کیا تعلیم ہے, یہ آپ اس حوالے سے اگر ہم آپ کی رائے کو قبول کریں یا سنیں تو ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ ان کو اطمینان قلبی حاصل ہو کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. مفتی صاحب الحمدللہ میں نے جو ہے وہ ایم اے اسلامیت کے اندر جو ہے میں نے ایم اے کیا ہے, اور ایک مخصوص ادارے سے مطلب یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, اور الحمدللہ یعنی آپ یونیورسٹی کے محرم راز ہیں. بالکل ایسا ہی آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا بہت کچھ ہے. بالکل ایسے ہی مفتی, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آیا ہوں گی, ابھی ہم گفتگو کریں گے. ایسی نہ ہو کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے نا خوف کا سبب بن جائیں. اس لیے کہ محسن بھائی بہت پینک کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے, لوگ پریشان ہیں, ہم بچیوں کو بھیج رہے ہیں, بچوں کو بھیج رہے ہیں, کیا ہوگا. بہرحال ہم اس پر کلام کریں گے. سہیل بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ, ان کا تعلق یونیورسٹی سے. حضرت آپ کی کیا تعلیم ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بیچلر کیا ہوا ہے سافٹ ویئر انجینئر کے اندر, اور میں ابھی ایک جاب کر رہا ہوں سافٹ ویئر ہاؤس ہی ہے, وہاں پہ میں ایز اے سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے ایک کورس بھی کیا تھا, شارٹ کورس, جس میں ویب ڈیولپمنٹ اور یہ موبائل ڈیولپمنٹ وغیرہ میں نے اس میں. یعنی آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, اور سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ آئی ٹی کے ڈپارٹ کے اندر جو ہے نا مہارت رکھتے ہیں. اور میں آخر جو ہے میں تو طالب علم ہی ہوں. اللہ تعالیٰ مزید علم دین کی راہوں پر اور جو بھی دنیاوی علوم ہیں, کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ تو رکتا نہیں ہے. ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں ترغیب دی وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم پی ایچ ڈی تک پہنچیں, تو اس کے لیے تگ و دو جاری ہے, کوشش جاری ہے الحمدللہ. مفتی صاحب ایم فل بھی آپ نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. ہاں محسن بھائی, ایم فل چل رہا ہے انشاءاللہ, بس آگے پی ایچ ڈی کی تیاری ہے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ بھی یونیورسٹیز کے حوالے سے محرم راز ہیں. ہاں محرم رازدار ہیں.
یوں کہہ سکتے رازدار بھی ہیں اور خفیہ رازوں کو بھی جاننے والا جانتے ہیں آپ. تو مفتی صاحب اس حوالے سے اصل میں جو آج ہمارا جو آپ نے موضوع سلیکٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ یونیورسٹیز طالب علمی دنیاوی تعلیم یعنی کہ دنیاوی ایجوکیشن جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آیا کہ جو ہمارا بچہ یونیورسٹیز کے اندر جا رہا ہے وہ کیا علم حاصل کر رہا ہے, آیا کہ وہ ہمارے لیے مفید بھی ہے یا نہیں مفید ہے؟ دیکھیے محسن بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف یعنی اسکولنگ کے بعد جب اسٹوڈنٹ کالج میں جاتا ہے وہاں ایک الگ لائف ہوتی ہے. پھر جب یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو آزادی کا احساس, کالج میں پھر کچھ پابندیاں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور انسان محدود رہتا ہے, لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں تو زندگی ایک الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. تو وہاں پر کوئی الگ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں, لوگ تو انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے عادات و اطوار جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی اسکول لائف کے اندر کچھ تھا, کالج لائف میں کچھ ہے, یونیورسٹی میں اچھا سب نہیں ہے لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور میں بلکہ آپ ہی کے ذریعے میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو آپ آگے بڑھائیں. ہمارے احتشام بھائی سے آپ پوچھیے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جب آتا ہے یونیورسٹی کے اندر اور وہ اس کی ابتدائی کلاسز ہوتی ہیں تو کیا ایسا ماحول ہوتا ہے یا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام مخالف ہوتی ہیں, پھر آگے جا کر وہ چیزیں خرابی کا باعث بنتی ہیں. اچھا, اس میں اسلام مخالف بھی چیزیں ہوتی ہیں حضرت؟ انشاءاللہ ہم ان سے بھی جانیں گے اور سہیل بھائی ہمارے تشریف فرمائیں اس حوالے سے, انشاءاللہ ان دونوں سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو حضرت آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا جب آپ فار ایگزامپل جب ایک بچہ فرسٹلی مطلب ابھی داخلہ اس نے لیا, ایڈمیشن لی اس نے, تو اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے؟ مطلب جا کے مطلب ایک ماحول اس نے دیکھا ہے, بہترین ماحول, اور اس کے بعد اس میں جا کر جو ہے نا اس نے مطلب والدین کے ذہن میں ہوتا ہے میرا بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور دنیاوی تعلیم ایسی کہ میرا بچہ جب انجینئر بن جائے تو 2-3 لاکھ روپے اس کی سیلری ہو. حضرت آپ کی بات کے بیچ میں کاٹ رہا ہوں, مگر آپ نے جو ذکر کیا نا یونیورسٹی جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کیا کہ کون سی یونیورسٹی اور کس پوزیشن پر جا رہا ہے. چلیں حضرت پہلے دن کی کہانی بتا رہا ہوں. اچھا, پہلے دن کی کہانی, کوئی کہانی مخصوص کہانی ہے؟ اورینٹیشن ڈے جس کو کہتے ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں؟ اورینٹیشن ڈے. اورینٹیشن ڈے پوری زندگی وہ یاد رہتا ہے نا. جی بالکل حضرت. بندہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, جو فریشر ہوتا ہے نا وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, یار آج میرا پہلا دن ہے, مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہاں, ہونے والا کیا ہے. تو وہ جب جاتا ہے, میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب میں گیا تھا تو میرا ایڈمٹ کارڈ تھا, میں لے کے گیا تھا, میں اپنا ڈپارٹ ڈھونڈ رہا تھا. تو جب میں انٹر ہو گیا تھا وہاں پہ نا سینئر ہوتے ہیں جو ریگنگ کرتے ہیں. نہیں حضرت, آپ نے ایک چیز مس کر دیا. جب آپ یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ تو آپ بعد میں دیں گے, یونیورسٹی میں جب آپ ان ہو رہے ہیں اورینٹیشن ڈے والے دن, پھولوں سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. گلاب کی جو پتیاں ہوتی ہیں پھول کی, وہ آپ کے اوپر نشاور کی جاتی ہیں وہاں پر. کیا آپ آ گئے آپ کے قربانی سے پہلے جو ہے نا بکرے کو عزت دی ہونے والا ہے. تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا سین تھا. تو میرے پاس سینئر آیا, بولا کیا ہوا آپ کا نیو ایڈمیشن؟ بولے جی ایڈمٹ کارڈ دکھائیں آپ. میں نے ایڈمٹ کارڈ دے دیا اپنا. ان حضرت نے جو ہے نا سینئر جو ہوتے ہیں ہمارے, کارڈ رکھ لیا. کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا فلاں نام نہیں لوں گا کہ آپ جو ہے نا پرپوز کر رہے ہیں. مطلب یہ ریگنگ ہوتی ہے, ایک ڈیئر دیا جاتا ہے بیسیکلی آپ کو, کہ ڈیئر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھی ڈیئرز دیے جاتے ہیں آپ کو پرپوز کرنا ہے جا کر کے. یہ بھی, اور کوئی سینئر ہو آپ کا, بولے آپ اس کو جا کے تھپڑ مارے. مطلب ڈفرینٹ جو ڈیئرز ہوتے ہیں, جو پہلے دن ہی آپ کو جو ہے بدتمیزی اور شروع بالکل الٹے سیدھے چکروں کے اندر اس کی ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے, ویڈیو ریکارڈنگ الگ کی جاتی ہے. صرف جیسے اگر کسی لڑکے کی ریگنگ ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی لڑکا ہی کرے, وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ یونیورسٹی میں چلے گئے تو ایک ہمارے یہاں ایک کامن سا ورڈ ہے ایکویلٹی کا, جینڈر ایکویلٹی کا. وہ یونیورسٹی میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے, صرف اس وقت تک جب تک حق لینے کی بات ہے. جب دینے کی بات ہے تو پھر وہ الگ الگ ہو جاتا ہے, جینڈر ایکویلٹی بول جاتے ہیں نا. اگر کہیں لائن میں لگ رہے ہیں تو وہاں پر پھر جینڈر ایکویلٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی ایسے کام پر جیسے ہم خاص طور پہ ریزلٹس میں ہوتا ہے, اگر کوئی میل ٹیچر ہے تو وہ فیمیل جو خواتین ہوتی ہیں ہماری, انہیں تو بہت اچھے نمبرز دیتے ہیں وہ. اور اگر خواتین ٹیچرز ہیں تو وہ
जो हमारे लड़के उन्हें अच्छे नंबर नहीं देते हैं, तो यहाँ पर जेंडर की पहले अच्छा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये भी होता है कि हमारे सीनियर्स हमें मतलब समझाते थे कि जो है ना, आप अफसर से बना के रखें, टीचर से बना के रखें, क्योंकि बेसिक जो मतलब जो नंबर जो मिल रहे होते हैं वहीं से मिल रहे होते हैं हमें। फेवरेटिज्म के ऊपर आपको नंबर मिलेंगे, आपको आपकी सलाहियतों पर, आपकी मेहनत के ऊपर नहीं, आप जितना फेवरेट होगे, जिसके होगे पसंदीदा, तो बस आपका काम चलेगा ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो पूरे साल क्लास में भी नहीं बैठते थे, या अगर बैठे हुए होते तो सिर्फ बैठे हुए ही होते थे, पढ़ते नहीं थे वो, और उनके नंबर जब क्लास के एंड में देखो तो लिस्ट के टॉप में आते थे। यानी ये आप बता रहे हैं हमारे जामियात, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का हाल है जिन्हें इल्मी दर्सगाहें कहा जाता है, और वहाँ पर इस तरह की, सब जगह नहीं लेकिन इस तरह के मामलात चल रहे हैं। सारे टीचर्स नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो होते हैं इस तरह के जो मामलात कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो इम्प्रूवमेंट्स के पेपर देने थे उसको, तो सर के पास गए कि सर मुझे ना इम्प्रूवमेंट्स के पेपर देने, तो सर ने बोला जी जी बिल्कुल आप दे सकते हैं, मेरा एक कोर्स होता है वो सर पढ़ा रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा सर मुझे बता दें मैं आपकी क्लास लेना चाह रहा हूँ, तो सर ने बोला कोई बात मतलब कोई मसला नहीं है, पेपर से एक हफ्ते पहले मैं आपको पूरा कोर्स दे दूंगा, वो पढ़ के पेपर में शिरकत कर लिएगा। अच्छा, मतलब इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आम है बिल्कुल, मगर ये है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं, मगर कुछ टीचर्स वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट को मतलब एक ख़राब कर रहे होते हैं। मतलब वो जो मेरा फ्रेंड था वो मतलब पढ़ने की नीयत से था कि हाँ मुझे पढ़ के पेपर देना है, मगर वहाँ के टीचर ने जो है ना उनका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। यानी मौसिफ भाई अब देखिए माजरत कि हमारे यहाँ स्टूडेंट की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले, अच्छा बनाने वाले तो असातिज़ा हैं ना, सही, किंग मेकर जो है ना ये टीचर ही हैं, उस्ताद ही हैं, वो ख़ुद बादशाह नहीं होते बज़ाहिर, लेकिन बादशाह बना देते हैं और बादशाह को बना देते हैं। लेकिन ऐसे भी ज़रूर है हमारे यहाँ जो इस नाम पर काली भेड़ों की सूरत में आए कि जो तालिब इल्म का मुस्तक़बिल तारीक कर देते हैं, उसकी जिसकी सलाहियत है उसको डिसऑन किया जाता है, और जो बेसलाहियत है उसको इतना ऑन किया जाता है कि ख़ुद ब खुद ही आपस में डिसाइड होकर और वो किसी दर्जे के ऊपर जाकर एक तबाही का जैसा मामला बन जाता है। और पढ़ने वाला कहता है यार जब यही सब कुछ चल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है। और फिर बिलखुसूस जो मतलब मिडिल क्लास से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, मेहनतों के बाद अगर उनको रिज़ल्ट आए तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कितने ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं ना कि यहाँ पर तो ये मामला चल रहा है। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि देखें सब नहीं लेकिन एक मामला चलता है, स्टूडेंट जो होते हैं ना वो भी असातिज़ा को बिगाड़ते हैं। मुफ्ती साहब लेकिन बैड इमेजेस ही सिर्फ आप बयान कर रहे हैं, इसमें कुछ मतलब ऐसा है कि ऑल टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह है? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ अच्छा हो रहा है वहीं से हो रहा है ना, वहाँ से भी हो रहा है, लेकिन जो ख़राबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ा मसला है, देखिए बाज़ वक़्त स्टूडेंट टीचर को बिगाड़ते हैं, बाज़ वक़्त टीचर स्टूडेंट को बिगाड़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके अंदर तो ऐसा नहीं होता मुफ्ती साहब। आप मदरसे को बीच में ले आए ना, आपको मदरसे से तकलीफ़ है ना, बस क्या करें, मजबूरी है कि आप बैड इमेज दिखला रहे हैं यूनिवर्सिटीज़। नहीं मैं तो बैड इमेज नहीं दिखा रहा, मैं तो सराह रहा हूँ। बोलना तो चाह रहे हैं ना मुफ्ती साहब। नहीं आपको क्या लगता है कि मेरे बातिन के अंदर ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में तो खुद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मुझे अच्छा सॉरी मुफ्ती साहब, मैं तो पहले ही आपको कह चुका, महफिल भी किया आपने। मैं अपनी दर्सगाह को कैसे बुरा कहूँगा ना, जहाँ से अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं और ऐसे हैं कि वो तालिब इल्म से एक तिनका लेना भी गवारा नहीं करते, जिसको कहते हैं ना माचिस की तीली, वो लेना भी कबूल नहीं करते, टूथ पिक भी लेना गवारा नहीं करते। और बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनका पेट नहीं होता लालू खेत होता है, जो कुछ है दिए जाओ, आप लोगों की मुस्कुराहटें बहुत कुछ कह रही है ना, वो भरता ही नहीं है उनका दोसा, हल में मज़ीद और हर तरह का मज़ीद, एक जिहत में नहीं हर जिहत में उनको मज़ीद चाहिए होता है। इसी का शाखसाना है कि फिर हमारे यहाँ ये नए नए स्कैंडल्स आते हैं। जहाँ तक रह गई मदरसे की बात, तो मदरसे में जो चीज़ ख़राब हो रही है ख़राब है भाई, उसको हाईलाइट करो ताकि ख़राबी दूर हो। इस्लाम कब कहता है कि आप ख़राबी को प्रमोट करो, बिल्कुल ऐसे ही ये ख़राबी का दिफा करो। आप सही कह रहे हैं इस हवाले से कि जब मदारिस के अंदर खुदा न खास्ता वैसा मामला हो जाए तो उसको हमारा मीडिया भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके, बल्कि चीख कर कह रहा होता है कि ये मदरसे के अंदर ये हो गया मामला। ठीक है, गलत किया है कि जिसने, उसके साथ एक्शन होना चाहिए, उसके साथ मामलात होने चाहिए। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आजकल हो रहे हैं, हमारे मतलब तालीमी इदारों के अंदर जो आजकल हमारे मतलब खुराफात, और भले मैं खुराफात नहीं बल्कि ये कहूँगा जो फहाशी आम हो चुकी है। बिल्कुल अल्लाह हाँ देखिए, जहाँ तक मीडिया की बात है ना, दर्द ज़ह के अंदर औरत इतना नहीं चीख रही होती जितना मीडिया चीखता है, और ये कैमरे लगा के नहीं, कैमरे घुसेड़ कर चाहते हैं कि कुछ मदरसे में दिख जाए, बिल्कुल ऐसे ही मुफ्ती, दीनी इदारों में दिख जाए। अच्छा फिर उसके अंदर भी एक मखसूस मकतब फ़िक्र, हमारे यहाँ बहुत सारे मजहबी हवाले से मकातिब
فکر ہیں, لیکن سب کو سائڈ میں رکھ کر کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پھر ان کے حوالے سے معاملہ کرنا خرابی کی نشاندہی ہو رہی ہے. اچھی بات ہے, لیکن تجسس کر کے خرابی تک پہنچنا یہ بری چیز ہے. اچھا, یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں یہاں تک میڈیا کیوں نہیں پہنچ پاتا؟ کیا میڈیا کی اپروچ نہیں ہے؟ بلکہ میڈیا میں جو افراد آئے ہوتے ہیں وہ بھی یہیں سے آئے ہوتے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ کسی چکی کے 2 پارٹوں کے اندر پس کے یہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ مفتی صاحب ایسے بھی ادارے ہیں جہاں کہ میں نے جو میری جو نالج ہے, چھوٹی سی نالج, وہ اس حوالے سے یہ بھی ماشاء اللہ سے تائید کریں گے میری انشاءاللہ, کہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر جرنلسٹ وغیرہ جو ہے جاتے ہیں اور ان کو بالکل یہ اختیاری حاصل نہیں ہے کہ وہاں پہ برقع بھی پہن سکیں. یہ تو میرے لیے بہت زیادہ اسٹرینج والی بات تھی کہ جب میں نے یہ سنا کہ ایسے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اندر, جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا, اس کے اندر ایسے بھی ادارے ہیں کہ جہاں پر برقع الاؤ ہی نہیں ہے. یہ شاکنگ نیوز ہے. شاکنگ نیوز. آپ کی بات کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں برقع الاؤ نہیں ہے. کچھ ایسے ادارے یہاں پر موجود ہیں مشہور یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, مطلب کھل کے بتائیں. بولے ہاں, ایسا نہ ہمارے ناظرین پریشان ہو جائے کہ آپ باتیں کیا کر رہے ہیں. وہاں پر فحاشی اس طرح سے عام ہے, اور خاص طور پہ فحاشی یا بے پردگی؟ بے پردگی فحاشی دونوں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو ہم فرق محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لمٹ کہاں تک ہے, ہماری لمٹ کہاں کراس ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہوئے. مگر کچھ ایسے ادارے ہمارے یہاں پر موجود ہیں جہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو لمٹ کا اندازہ نہیں ہوگا, کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں تک ہماری لمٹ تھی, اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. یعنی کوئی کسی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے. جی حضرت, عام ہے یہ تو. موسیمہ یہ تو بہت عام سی چیز ہے نا. عام سی چیز ہے. آپ کسی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں, یا آپ کسی کے ساتھ بینچ پر بیٹھے ہیں اور کسی کے کاندھے پر میل اور فیمیل. جی حضرت, میل اور یہ علمی درس گاہوں کا ہمارے حال ہے نا. جی حضرت, بلکہ شاید اس سے آگے اگر ہمارے ہاں اگر ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو ریزرو رہتا ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھیڑا حضرت. یہاں پر ہمارے یہاں جیسے کلاسز ہوتے ہیں نا الگ الگ, مڈل کلاس, لوور کلاس, تو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ کے بھی کلاس ہوتے ہیں. اللہ, یعنی کہ وہاں پر بھی جو کیٹیگریز کر دی گئی ہیں, مطلب جو مڈل کلاس ہے یعنی کہ جو بندہ اس معاملات کے اندر نہیں ہے اس کو مڈل کلاس یعنی کہ لو کلاس میں, اور جو کچھ باتیں کر لیتا ہے مطلب اپنے کام کی باتیں, وہ مڈل کلاس میں آتا ہے وہاں کے لحاظ سے. اور ہائی کلاس میں وہ لوگ ہیں جو فرق نہیں پہچانتے آپس میں. یعنی تعلیمی اداروں کے اندر علم بانٹا نہیں جا رہا بلکہ یہ جینڈر ایکولیٹی پیدا کی جا رہی ہے. اور جو اسلام نے ایک تقسیم گاری رکھی تھی, اس تقسیم گاری کو سب سے پہلے مٹانے کی بنیادی کوشش ہے بعض جگہوں پر. اپر کلاس میں تو جیسے کلاس کی بات ہو رہی ہے, لوور, اپر اور مڈل, تو اپر کلاس میں تو اتنی مطلب فحاشی ہے نا کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ گرلس ہے بوائز ہے. مطلب گرلس جو ہے نا فلی گیٹ اپ جو ہوتا ہے بوائز کا ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ سے جیسے آپ فرما رہے ہیں اور لک وائز ماشاء اللہ اچھے ہیں اور چیزیں ہیں, آپ نے بھی یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کی ہے ماشاء اللہ سے, آپ کس طرح بچے اس میں؟ الحمدللہ. ایک سوال ہے یہ تو چپتا, مطلب یہ انٹرسٹنگ سوال ہے, یہ چپتا ہوا نہیں بلکہ انٹرسٹنگ سوال ہے. میری فیلڈ اس طرح کی جو میں نے بتایا سافٹ ویئر انجینئر, تو اس میں فلی کانسنٹریٹ ہو کے پڑھنا ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں مطلب الحمدللہ اللہ, پہلی بات اللہ کی نگاہ تھی, اللہ نے مجھے اس چیز سے بچایا ہوا تھا. اور ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ ماشاء اللہ علماء کی صحبت میں, ہمارے استاد صاحب کی اور جو بھی ہمارے ہیں حضرت, ان کی صحبت میں ہم رہے ماشاء اللہ. اور یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا. بٹ میں اپنی یونیورسٹی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ مشہور, تو وہاں پر میں جب گزر رہا تھا وہاں سے, تو ماشاء اللہ سے گزر رہے تھے یا گئے تھے؟ نہیں, میں گزر رہا تھا. گزرا نہیں, اللہ نے بچا لیا. اچھا, وہاں جانا منع ہے, صحیح کہہ رہے ہیں جانے کا. اصل میں جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میں نہیں, دوسرا بندہ سوچے گا کہ کاش میں اس سر جو ہے نا میرا ایڈمیشن ہوا ہوتا. دنیا دار ہو تو کوئی یہ سوچے گا کہ وہاں پر فل یعنی کہ لڑکیوں کا جو گیٹ اپ ہوا کرتا تھا, جینس کی پینٹ, ہاف سلیوز, یہ نہیں. یعنی کہ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں لگ رہا تھا آپ کو کہ میں پاکستان کے اندر, میں ایسا لگتا ہے کہ میں فورن کنٹری میں آیا ہوں. فل مطلب شیشہ اسموکنگ. فورن کنٹری بھی اچھی ہوتے ہیں, مطلب وہاں پہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ فورن کنٹری کو ہم برا کہہ رہے ہیں, ویسٹرن کنٹری. لیکن یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ جو کہ وہاں پر مغربی کلچر اور اس کے درمیان دختران اسلام دختران اسلام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر علمی درسگاہ کے اندر گاڑی سے اتر رہی ہیں اسکرٹ پہنے ہوئے اور جینس پہنے ہوئے اور سگریٹ کے سٹے لگاتے ہوئے اور بوائز کے ساتھ بیٹھ کر گلے میں ہاتھ ڈال کے شیشہ بھی چل رہا ہے. اس ادارے کے اندر اپنا سوئمنگ پول بھی ہے جہاں پر سوئمنگ پول ہے, اپنا گیم پلے ایریا ہے, یعنی کہ تعلیمی ادارہ نہ ہوا پارٹی گاہ بن گیا, پارٹی کا ہے تو پارٹی اور ڈسکو گاہ. جی حضرت براڈ مائنڈ وہاں پر کہتے ہیں نا کہ جو جتنا زیادہ براڈ مائنڈ ہو مطلب جتنے زیادہ سوشل ایکٹیویٹی, ہاں یہ آسان لفظ ہے براڈ مائنڈ تو پھر نہ ہوا نا. اچھا وہاں پہ دین کی تو بات آپ کریں نہیں, اگر کریں گے تو آپ سمجھے دکیا نوسی والی بات ہے اور مذاق اڑاتے ہیں. اگر ہم مطلب تھوڑی ان کے لیے کرتے ہیں اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو مذاق بنانے کے گروپ ہوتا ہے پورا ان کا, مولوی بن گئے ہو, ملاؤں کے ساتھ رہ رہے ہو, کیا باتیں کرتے ہو, پرانی باتیں کرتے ہو, یہ سب باتیں نہیں کرو, کیا قرآن کی یار یہ وہ بہت ساری باتیں. تو انجوائمنٹ کے دن ہے یار, چل کرو, لائف یہی ہے, مزے کرو یار, پھر تو باتیں چھوڑو. انہی لوگوں کی زندگی برباد ہوا کرتی ہیں پھر ایسے لوگوں. دیکھیے حدیث میں تو آیا نا, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اب جنہوں نے اپنی دنیا کو جنت بنا لیا ہے تو پھر وہ سوچے ان کا ایمان کس درجے پر ہے. اور جب بندہ خطا کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ نہ کرے تو وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ بربادی ایمان کا سبب بن جاتا ہے. تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں, جیسے میں نے عرض کیا نا, دختران اسلام, فرزندان اسلام, اسلامی جمہوریہ کے اندر ان کا جب یہ حال اور ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو وہاں پر اور یہ معاملہ ہو اور وہ اسلام کی بات کرنے کے لیے پھر کل کو آئیں کہ ہم یہ بات اور یہ معاملہ اور وہ معاملہ, اور پھر اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں کہ اسلامی فکر سے ہی ذہن خالی ہو اور اسلامی پابندیاں جو ہیں ان کو بیکورڈ تصور کیا جاتا ہو, تو پھر ہم کس طرح کے اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں؟ مسئلہ مقصد یہ ہے کہ گھریلو معاملات جو ہیں, یعنی کہ گھر سے ہی ان کو تربیت ایسی ملی ہے کہ وہ بچہ جو ہے جب یونیورسٹی میں جا رہا ہے یا پھر اپنے والدین کے ساتھ کار میں یونیورسٹی آ رہا ہے اور اس کے اندر جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ بچے لڑکیاں نکل رہی ہیں کار سے تو سگریٹ ہاتھ پر ہے اور مطلب اسکرٹس وغیرہ کے اندر جس طرح کے معاملات جو ہے, یہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ان کو گھر سے ہی ایسی تربیت مل رہی ہے. نہیں ضروری نہیں, میں آپ کی بات کاٹوں گا. اچھا پر ہاں ضروری نہیں کہ گھر سے جو ہے نا یہ صحبت مل رہی ہو, گھر بہت اچھا ہوتا ہے مگر بعض اوقات ایک اچھی فیملی سے بلونگ کر رہے ہوتے ہیں بوائز گرلس, بٹ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر اس طریقے کا میں نے ماحول دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے بالکل سیدھا سادہ, یعنی کہ گھر مطلب ان کا گھر کافی سوبر ہے, ان سب چیزوں میں نہیں ہے, بٹ وہ دوست یار ان کی صحبت اس طریقے کی ہوتی ہے جو بولتے ہیں یار اسموکنگ یا چھوٹے موٹے نشے میں, یعنی کہ آہستہ آہستہ یار چھوڑ یار, مزے کرو, یہ کرو, مرد بن یار, مرد بن کیا مطلب کیا لڑکیاں بنا ہوا ہے, چھوڑ یہ سب, یہ لے لگا کش مٹا غم جو بھی ہے وہ. تو اس طرح سے کرتے ہوئے ابھی تک آپ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے ہیں, ابھی آپ پڑھنا شروع نہیں کیے ہیں, ابھی تو کتاب کھولی نہیں ہے, ابھی تو بستہ لے کر ایک جو ہے طالب علم اندر گئے علم سیکھنے کے لیے. ابھی تو شروع ہوتا ہے پڑھائی یہاں پر, اور یہاں سے بے حیائی بھی شروع ہوتی ہے. جیسے سب سے پہلے میں نے کہا اورینٹیشن, اس کے بعد ریگنگ, اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے فریشرز. اب کیونکہ نئے بچے ہیں نا, انہیں بھی تو بگاڑنا ہے, تو سینئرز جو ہوتے ہیں ہمارے جو پہلے سے بگڑ چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک فریشرز پارٹی دیتے ہیں. کچھ فریشرز پارٹی ایسے ہوتے ہیں جو سوبر ہوتے ہیں, جس میں جیسے وہ کوئی محفل کروا لیتا ہے یا کوئی قوالی کی محفل. حضرت قوالی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں بھی خرافات چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج کل قوالی کے نام پہ بہت کچھ چل رہا ہے. جی حضرت, تو اس طرح کے کچھ محفل کروا لیتے ہیں جو تھوڑا سا دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ جو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ فریشرز پارٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پر آپ جائیں گے تو ڈانسنگ, نارمل جو وہاں پر ایب نارمل لوگ جاتے ہیں. ایب نارمل مطلب ایب نارمل نہیں کہہ رہا ہے, نارمل سے مراد جو زیادہ تر عوام وہاں پر ہوتی ہے. ایک عمومی کیفیت ہوتی ہے, ماشاءاللہ سمجھتے حضرت بھی ہیں سب کچھ. جی حضرت, لیکن یہ چاہتے ہیں ہم کھل کے بولیں, کھل کر بولنا چاہیے نا کہ جو بولنا چاہ رہے ہیں. ان کی فریشرز پارٹی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہاں پر ڈانسنگ, سنگنگ, پھر اگر کوئی ایسی جگہ پر جا رہا ہے فارم ہاؤسز تو وہاں پر سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے, شیشہ بھی چل رہا پول ڈانسز. صرف شیشہ تو ہوتا ہے, جس سے آگے کی کہانی سنا ہے نا, الکوہول والی کہانی آپ حضرت وہی بتا رہا ہوں. وہاں پر بیئر, ویسے تو نام لکھا ہوا ہوتا ہے نان الکوہولک, مگر اس میں بھی کچھ مقدار میں ہوتا ہے الکوہول. کس میں؟ یہ بیئر وغیرہ جو ہوتا ہے نارمل, تو
नॉन ये सब अल्कोहल आदत के वहाँ नाम पर पे आम है। अल्कोहल दी जा रही होती है basically। नए बच्चों के लिए नए नॉन बच्चों के लिए। अल्कोहलिक और जो पुराने उनके लिए अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। और फिर उसी के अंदर काम चल जाता है उनका और भी वो ना। फ्रेशर्स पार्टी जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में तो होगी नहीं, तो उसके लिए कोई फार्म हाउस बुक किया जाता है, कुछ जो डे में करके आ जाते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है जो नाइट स्टे भी होता है, तो वहाँ पर ना कोई पेरेंट्स है, ना कोई गार्डियन है, ना कोई टीचर है, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, और आपको पता है फार्म हाउसेस की कैफियत क्या होती है कि वहाँ पर रूम्स तो ज़्यादा होते ही नहीं है सबके लिए, तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं, जेंडर इक्वेलिटी जैसे इत्तेफाक के साथ मजबूरी में, एक दूसरे के गम बांटते हुए। मजबूरी में हजरत कमरे नहीं होता ना ये वहाँ तो पर। ऐसी मजबूरी है कि जो कि जरूरी बहुत सारे बन गई लोग जो इससे जो है इस मजबूरी में जाना चाहते हैं, मजबूर हो जाए हम। जी हजरत, हजरत कुछ ये ऐसा ही बातें है। सुन के ऐसा ना जो तबका पढ़ता नहीं होगा कि हम तो यहाँ तक पहुंचेंगे यार, ये हो क्या रहा है, चलो हजरत किसी अभी तरीके आगे से। और भी जिक्र होगा, फिर उन्हें और ज्यादा दिल चाहेगा पढ़ने हालांकि का। मुफ्ती साहब और ज्यादा दिल वालिदैन चाहेगा जो है पढ़ने का, यानी बच्चों पढ़ने को का। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वालिदैन बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। हजरत बाप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, खून पसीने की कमाई लेकर आ रहा है, माँ पीछे दुआएं कर रही है, और बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर क्या कारनामे कर रहे हैं, उनके जरिए क्या कारनामे करवाए जा रहे हैं, और फ्यूचर के लिए कौन सी जो है ना नस्ल तैयार की जा रही है। जो कहा जाता है कि ये नौजवान नस्ल मुस्तकबिल की मेमार है, बिल्कुल। ये वो मेमार है जिनके हाथ ही टूटे हैं, जिनकी आंखें ही अंधी हैं, जो कानों से बहरे हैं, ये बिल्कुल। क्या मेमारियत दिखाएंगे, कौम की तरक्की में क्या किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो है। बेचारे चर्च के नशे कर करके अल्लाह टेढ़ अल्लाह। पसली हो गए हो, जो अच्छा, बेचारे नशे के हवाले से आपने सही फरमाया, अभी इस हवाले से जो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया नशे करके, तो ये मुफ्ती साहब बोलना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा मामला चल पड़ा है कि तालीमी इदारों के अंदर ये मामला चल चुका है। मसूम भाई, जो हमारी ये ड्रग माफिया है ना, इसने जो टारगेट किया है नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए, वो चौकों चौराहों पुलों के नीचे पड़े हुए जो दिखते हैं वो बेचारे बिल्कुल जो है ना लो क्लास हैं। इन्होंने अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए यूँ किया कि जो इनके सप्लायर्स हैं वो लड़के और लड़कियां दोनों को इस्तेमाल करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिलखुसूस ये नशा पहुँचवाते हैं, फ्री में टेस्ट करवाते हैं और फ्री में टेस्ट। आप लें, आप मतलब आएंगे तो बिल्कुल किट शीट में लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऑफिशियल कंपनी है, वहाँ से होता है गवर्नमेंट, मतलब वो दाना डाल रहे होता है। खाना डाल रहे हो, इंप्रेशन अच्छा है, खाए से जो दिखता है वो बिकता है। अब वो आएगा बंदा, आपको एक इंप्रेशन, मतलब क्या दिखता है, क्या बिकता है? वो एक होते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसे, नस्वार टाइप की होती है, पता नहीं क्या होती है वो बोल भी, दीजिए हजरत, कोई मसला नहीं। जैसे वो तारा टाइप की होती है ना, इसी में एक डिब्बी एक नई आने लगी है, नाम मुझे पता नहीं है, नाम मैं दूंगा, पता भी होता तो मतलब लोग खरीदना शुरू कर देंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। सही है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बिल्कुल, तो वो एक वाइट रैपर में होता है, वो लगा के उन्हें आप टेस्ट बल्कि हमारा मकसद ही यही है कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इस हवाले से। और वो जो होता है वो एक छोटी सी ये टाइप की होती है, मुँह में लगाते हैं कि आप मिंट है, आप उसको यूज़ करें, आपका मुँह फ्रेश हो जाएगा। और हजरत इन सब आपकी इस वजह से बहुत से को टेस्ट आ गया होगा। आप पिएगा नहीं। और हजरत इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है इन्हीं पार्टीज से, यहाँ पर ही सबसे पहले उन्हें टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी से हट गए ना, आज़ाद हो गए। आप यूनिवर्सिटी में आए तो आप आज़ाद हो गए, अब पार्टीज में सब काम आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे नशे जो होते हैं, स्टार्ट छोटे से करते हैं, सूखे सूखे नशे, सूखे नशे से, इसमें लगाओ जरा पैसे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अपने ताकि किसी को पता ना चले। हाई नशे पे आना शुरू करता है। रिसेंटली भी मैंने देखा है यूनिवर्सिटी के बाहर, आप तो अंदर बात कर रहे हैं ना, बाहर जो फुट पाथ है ना, वहाँ पे जो चर्सी जो बैठे हुए होते हैं चादरें डाल कर, हाँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का बच्चा, बल्कि बच्चे थे 2-3 मैंने देखे थे, वो उसके अंदर मतलब उनको नशा चाहिए था एक्स्ट्रा, अल्लाह अल्लाह। नशा चाहिए था। बोले यार मैं यूनिवर्सिटी में मज़ा नहीं आ रहा, अब ज़रा बाहर आओ। मज़ा यहाँ पर है। अच्छा, वो हवाई जहाज़ में उड़ रहे कौम हो। के बीमारों का ये अल्लाह वीडियो भी वायरल हुई थी, शायद एक मैंने देखी थी, वहाँ पर भी एक आई थी, वो चादर डाल के नशा कर रहे हैं। बाप मुफ्ती साहब मजदूरी करके कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कश मजदूर बना हुआ है कि मेरा बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर वो इस तरह के मामलात के अंदर मुब्तला, बल्कि लोग उससे मुब्तला करवा देते हैं इस चीज़ के अंदर। तो बहुत बुरी हालत है नशे के हवाले से। तो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है हमारी, बिलखुसूस दर्सगाहें, हमारे इल्मी इदारे, और जो ना कर, अच्छा लड़के नहीं, सिर्फ लड़कियाँ, बहुत बड़ी तादाद में लड़कियों को नशा करवाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मुफ्ती साहब एक वीडियो भी वायरल हुई थी इस हवाले से कि 2 लड़कियां जो नशा कर रही थी, उसमें से एक लड़की ने उसकी वीडियो बना ली थी
اور ویڈیو بنا کر جو ہے اس کو غالباً بولا اس نے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، بلکہ سوری ویڈیو بنایا نہیں تھا اس بھیج دیا تھا، جی اس کے گھر والوں کو کہہ دیا تھا یا کچھ ہوا تھا اس طرح معاملہ. تو یقین کریں مفتی صاحب وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں اس لڑکی نے، جو بیچاری معصوم لڑکی تھی جس کے بارے میں یہ لوگ جو نشہ کرنے والی لڑکیاں تھیں ان کے بارے میں کچھ کہا تھا یا ویڈیو بنائی تھی. یقین کریں مفتی صاحب وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ جب وہ بیچاری وہ لڑکی جو کہ معصوم لڑکی تھی وہ لڑکی زمین نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 2-3 لڑکیاں لیٹ کر اس کو مار رہی تھی پکڑ کر. نہیں اس کے اوپر بیٹھ کر سروں پر اس کے سر پر لات مار سر یہ اس کا گھٹنا اس کے سر پر تھا کہ اس نے بنائی کیوں ویڈیو، یہ اس نے ہمیں منع کیوں کیا اس بارے سے. حضرت یہ تو کچھ لوگ ہیں جو مار رہے تھے، باقی سارے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے تھے جو لبرل طبقے کے تھے، وہ سارے انہیں دیکھ رہے تھے. اچھا عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق. یہی انہیں نشہ کرنے دو، ماؤں بہنوں کو چرچ کے سٹوں پہ لگا دو، ہیروئنیں پی رہی ہوں، شیشے کے کش لے کے چھوڑ رہی ہوں. اچھا یہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں، جو ناسور ٹائپ کی آنٹیاں ہوتی ہیں جو گینڈوں سے جی بالکل شرط بالکل لگا ایسے کر ہی اپنا وزن بڑھاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور چھچوندر اور چھپکلیوں سے شرط لگا کر اپنا وزن 8 مارچ کو جو ہے یہ پھر نکلتی ہیں. 8 مارچ عورتوں کا دن ہے، بہت اچھا دن ہے، منانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو معاملات چل پڑے ہیں نا مفتی صاحب کہ اب وہاں پر عورت کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو ان کو چیخنا چاہیے تھا، ان کو بولنا چاہیے تھا یار یہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن نہیں ایسے ہی حضرت جیسا میں ذکر کر رہا تھا پارٹیز کا، تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکینڈل بہت زیادہ لیک ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی شروعات کے اسکینڈل کے بارے میں بات کر رہے ہیں حضرت جیسے اگر ہم کہیں پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی فارم ہاؤس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے اگر عوام زیادہ ہو، اگر بچے زیادہ ہوں اور وہاں پر چینجنگ روم کم ہو، یا اگر چینجنگ روم ہو بھی تو چینجنگ روم سیف نہ ہو. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ہی یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ چینجنگ روم میں جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کوئی شرارت کر دے، یا جس فارم ہاؤس میں آپ گئے اس کے مالک نے یا وہاں کے کسی عملہ نے ہی یہ حرکت کر دی ہو کہ انہوں نے چینجنگ روم میں کیمرہ لگا دیا ہو. اب وہاں پر صرف لڑکے تو نہیں جا رہے ہیں حضرت، وہاں پر لڑکیاں بھی جا رہی ہیں. تو ان کی وہاں سے ہی ویڈیوز بنا کر انہیں اسی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنا. کیونکہ ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، جتنے بھی لبرل ہو جائیں، رہتے ہم پاکستان میں ہی ہیں. اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ویڈیو بن جائے تو چاہے وہ جتنا بھی ماڈرن اور لبرل کیوں نہ ہو، وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ لیک نہ ہو جائے. صحیح. تو اس کے ذریعے آپ اس بندے سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، یا اس خواتین سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. اب چاہے وہ اپنے مفاد کے لیے آپ یوز کریں یا آپ اس سے کوئی غیر قانونی کام کروا لیں. تو اسکینڈل کا سلسلہ تو حضرت اس کی جڑ ہی یہی پارٹیز. اگر آپ پارٹیز میں نہ جائیں یا پکنک وغیرہ میں نہ جائیں، اگر آپ صرف پڑھنے سے ہی اپنا تعلق رکھیں تو آپ کی اس طرح کی کوئی ویڈیوز وائرل ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. آپ نے جو ٹارگیٹ کیا نا، دیکھیں یہ پارٹیز والا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اوپنلی کہہ نہیں سکتے. ایلیٹ کلاس کے اندر اور پھر بہت ہائی ایلیٹ کلاس میں چلے جائیں، لوگوں کو باقاعدہ ٹریپ اسی طرح کیا جاتا ہے. یہ ایک پورا مافیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے، پھر وہاں ماحول فراہم کرتا ہے، یہ کہتا ہے آپ آئیے، ہر طرح کی سہولت موجود ہوگی، دل لگے گا، پورا سامان موجود ہے، بس آپ آئیے. فری میں کوئی آتا ہے، کوئی پاس لے کر آتا ہے، پیسے دے کر آتا ہے، انٹری پے کر کے آ رہا ہوتا ہے. اور پھر جب آتا ہے وہاں پر اور پھر وہ جب اپنی کیفیت میں آتا ہے یا اس کو اس کیفیت میں لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ویڈیوز بننے کا سلسلہ، پھر وہ آگے اسکینڈل، پھر اس کو استعمال کرنا. یہ تو یہ اس کو یوں کہیے کہ یہ تو ایک ایسا سیاہ چہرہ ہے، سیاہ دل لوگوں کا، جو اچھے لوگوں کو برباد کر دیا. اچھا مفتی صاحب اسی طرح بالکل جیسے اسکینڈل کے حوالے سے بات کی گئی اور جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے دور کے اندر، تو اسی طرح ایک ایشو ابھی آیا ہے ریسنٹلی، وہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر شاید بھاولپور کے اندر ہے. تو وہاں پر کسی ٹیچر نے، بلکہ ہیڈ ماسٹر نے، وہاں پر جو مطلب پرنسپل ہے، جو اس طرح کا بیٹا انوالو تھا، ایسا سننے میں آ رہا ہے. تو اس نے تقریباً کئی 100 لڑکیاں، مطلب کئی سو، میں مطلب مبالغہ کر رہا ہوں، 5500 لڑکیاں تقریباً. ماشاء اللہ ان کو تعداد یاد ہے.
तकरीबन कम व बेश। मामला है ना जी, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा। जहाँ एक तबका इनको अंधेरों में धकेलने वाला है, वही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक तबका वो है जो अंधेरों से निकालने वाला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज वही लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसमें से कुछ अफराद बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स को इस बात पर मोटिवेट करना चाहते हैं कि खुदारा आपके सामने एक तरफ साफ पानी है, दूसरी तरफ गंदा पानी है, कीचड़ है, नदी है, गंदा पानी है गटर का, तो इस साफ पानी को छोड़कर गटर के पानी में डुबकी क्यों लगाते हैं? हज़रत इसमें एक अर्ज़ करना चाहूँगा, वो जो आपने कहा ना गंदा पानी है, उसके ऊपर अगर आप कोई फूल के पत्ते बिछा दें तो आपको नज़र नहीं आएगा उसके अंदर है क्या। तो ये तो बताने की कोशिश तो हज़रत हमारी ये अल्लाह जी के हज़रत। बराबर हो जाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जा रहा है इसके नाम पे। मैं तो बस उन्हीं पेरेंट्स को मतलब खुशी पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ यूनिवर्सिटी भेजें ना, बल्कि उस पर नज़र भी रखें। हाँ, क्या हो रहा है। बिल्कुल। इस सिलसिले में मुझे याद है बुखारी शरीफ की हदीस किताबुल ईमान की ना, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप मौजूद थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा के पास एक खातून मौजूद थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हाज़ी है, आयशा ये कौन खातून है? तो सैयदा आयशा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये वो खातून है कि जिनकी नमाज़ों का बहुत चर्चा है। तो हुज़ूर ने फरमाया माँ छोड़ दीजिए। अल्लाह। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत आयशा के पास आ रहे हैं, उनके पास एक खातून बैठी, हुज़ूर पूछ रहे हैं मन हाज़ी ये कौन है? यानी आपके घर वाले जिनसे मिल रहे हैं आपको उनके बारे में इत्तिला होनी चाहिए। हदीस में पैगाम दिया जा रहा है ना। अब बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो किस किस से मिल रहे हैं, उनका ग्रुप क्या है, उस ग्रुप में लोग क्या है। हमारे यहाँ तो हाल ही होता है 10 लड़के हैं या 7 लड़के, उनके ग्रुप में एक लड़की है, वो सबको एंटरटेन कर रही है। यस। ये 7 लड़की हैं, उनके साथ 2 लड़के हैं, वो 2 लड़के उन सबको एंटरटेन कर रहे हैं। अब वो भाई और बहन का तो कोई चक्कर भी नहीं, मुंह बोला भाई वो तो पहले ऐसा ज़माने- अब सोचते भी खत्म नहीं हो गया है। ना सारा concept। ये अब वो एक नहीं, सबको जो है ना वो करना है, वो सारा एक मामला चल रहा है। अब जाके पता तो किया जाए वो ग्रुप में गई कैसे। नहीं हज़रत, आपकी इस बात में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पेरेंट्स का जो मामला है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये ऐसा लगता है अगर आप अपने ग्रुप के साथ बैठे हैं और आपके पेरेंट्स आ जाएं आपके सामने, तो आप वहाँ पर शेम फील करेंगे, शर्म महसूस करेंगे हज़रत। यानी कि अपने वालिदैन को देखकर नहीं जानते ये कौन है। जी हज़रत, अल्लाह मिलवाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अगर पेरेंट्स से मिलवा दे तो फिर वो ऐसा लगता है उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई ना वहाँ पर। तो मुफ्ती साहब जो ये स्कैंडल आया है वहाँ का, मतलब भावलपुर का, तो ये शुरुआत ही यहीं से होती है ना फिर तो? हाँ, इब्तिदा ऐसी होती है। इब्तिदा इसी तरह हुई, फिर जाकर इतना बड़ा मामला बना। देखिए सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है ना, एक है महरूमी। वहाँ पर ख़वातीन आ रही हैं, बहनें आ रही हैं पढ़ने के लिए, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हों, एहसास महरूमी सब में होता है। सही। एहसास महरूमी है, कुछ लड़कियाँ ट्रैप हो गई और उनको नवाजिशात से सिलसिला मिलना शुरू हो गया। अब वो देखकर दूसरी लड़कियाँ वो मुतासिर हैं, फिर इनको टारगेट दिया जाता है कि 10 को अपने ग्रुप में, अपने रैकेट में और शामिल करो। फिर ये उनके अंदर चीज़ें बयान कर रही होती हैं, उनमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के जिक्र करती हैं। एक को अपने साथ ले गई, एक ने फिर आगे सिलसिला शुरू कर दिया, तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। और इस तरह के जो गंदे लोग होते हैं वो धंधा करते हैं किस चीज़ का, इन लड़कियों को वो लुक़मा तर बनाकर ऐसे लोगों के सामने पेश करते हैं कि जिससे कि दुनियावी बेनिफिट्स ले रहे हैं। हमारे इदारों के अंदर माज़रत के साथ मैं एक सख्त लफ्ज़ कहने वाला हूँ, इस तरह के जो अफराद हैं वो दलाल का किरदार अदा कर रहे होते हैं। चेहरे उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने मकरू चेहरों के साथ और अपने चेहरों के ऊपर जो उन्होंने कवर लगाए हुए उसके पीछे जो भयानक चेहरा रखते हैं, वो दूसरों की माओ बहनों बेटियों को जो वहाँ पे इल्म सीखने के लिए आई थी नशों पे लगाते हैं, उनको जिनसी अद्वियात के ज़रिए या उनको किसी तरीके से डरा धमका कर या किसी भी तरह से उनका स्कैंडल या उनको इन्वॉल्व करने के बाद फिर वो उनकी दलाली करते हैं और फिर उसके ज़रिए अपनी दुनिया को कमाने के लिए और दुनिया के धंधों को चलाने के लिए और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो माल जमा करते हैं दूसरों के जिस्मों को बेच कर या उनको हरामकारी पे लगा कर। तुम कैसे सुकून की नींद सो सकते हो? इस्लामी यूनिवर्सिटी का केस भयानक नाक है। और केसेस तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे केसेस हैं। ये 5000, 6000, 10,000 तस्वीरें नहीं, ये तो लाखों के अंदर स्कैंडल हैं। अल्लाह। और ये तो सिर्फ अभी लड़कियों का शोबा खुला है। लड़कों का शोबा आप देखेंगे तो कोई बेचारा चीख पड़ा या कुछ मामला हो गया तो अलग केसेस होंगे। वो अपराध जो डिग्री लेकर चले गए, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो वाबस्ते हैं वो सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है अंदर। मैं आप सबको ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, मुसलमान हैं, आप अपने हुकूक़ के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने हुकूक़ को भी जानते हैं, आप बाशऊर हैं, आप अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, डिग्री होल्डर कहते हैं, इन सब चीज़ों को समझिए।
اور اسلام ہمیں کہتا ہے تم اچھے اس لیے ہو کہ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. بالکل. حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا ہے برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے بدلنے پر قدرت ہے, ہاتھ سے بدلو. ہاتھ سے نہیں بدل سکتے, زبان کی قدرت ہے, زبان سے بدلو. یہ قدرت بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانو. ہماری جو آج یوتھ تیار کی جا رہی ہے, کوشش یہ ہے جو لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ ہے اس کی یہ کہ ایسی فکر رکھنے والے افراد تیار ہو جائیں, برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو برا محسوس کریں. بالکل ایسا ہی. دیکھیے یہ پارٹیز اور اس طرح کی چیزیں یہ تو سب بگاڑ یہاں سے ہوتا ہے. شام میں نے جس کی طرف توجہ دلائی نا, اور پھر ہوتا یہ کہ برائی نہیں کرتی. اور نشہ جو ہے ام الخبائث ہے. جب نشہ آیا بے حیائی پیدا ہو گئی, اور جب بے حیائی پیدا ہو گئی تو حدیث شریف میں آیا جب تمہاری حیا مر جائے تو فسنا معاشرہ جو چاہو تم کر لو. تو پھر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور پھر اس حق کے نام پر دوسروں کو ناحق اس دھندے میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ یار جب ہمارا استحصال ہوا تو اس کا بھی تو ہونا چاہیے. بالکل. پھر شیطانی ایک چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور شیطانی چٹکا جب چلتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے گروہوں کے ساتھ گن بھی پل جائے. حضرت اس میں لوگ آتے ہیں کس طرح سے, یہ بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اگر میں کسی سے بھی پوچھوں, کسی بھی یونیورسٹی کے طالب علم سے پوچھوں کہ اس سال آپ سب نے ٹیسٹ دیا تقریباً 25,000 بچوں نے, اس میں سے ٹاپ کس نے کیا ہے, کسی کو اس کا نام نہیں پتہ ہوگا, مگر یہ پتہ ہوگا کہ کس بچے کی کون سے گانے کی ویڈیو وائرل ہوئی یا کون سے ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس سے اسے پیسے مل رہے ہیں. اب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کام سے انہیں ایک تو شہرت بھی مل رہی ہے, فیم حاصل ہو رہا ہے, اور دوسرا اس سے پیسے بھی مل رہے ہیں انہیں. تو حرام حلال تو حضرت وہاں ہے ہی نہیں نا, فرق تو اس معاملے میں ہے ہی نہیں. جی حضرت. حالانکہ اسلام ہمیں حرام و حلال کی تمیز سکھاتا ہے. مسلمان تو ہی ہوئے جو حلال ہو رہا ہے. جی حضرت. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ پھر اسی طرف راغب ہوتے ہیں کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں, آج کل پرینکس کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی پرینک کر دو, خاص طور پہ پرینک کی ویڈیوز یونیورسٹی میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کوئی بھی سنگنگ یا ڈانسنگ کی ویڈیو اپنی بنا کر وائرل کروا رہا ہوتا ہے یا پوسٹ کر رہا ہوتا ہے, اگر اچھی لگے یا اس میں کوئی ایسی خرافات ہو جو سب سے الگ ہو تو پھر وہ وائرل بھی ہو جاتی ہیں. تو لوگ یہاں پر جو ہے نا اچھی چیزوں کی طرف نہیں آ رہے, لوگ یہاں پر اور ایک ہوتا ہے نا کہ نارمل ویڈیوز, تو نارمل نہیں, اس میں کچھ خرافات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کا دماغ جو ہے وہ اسی طرف چل رہا ہے. بدنام تو کیا ہوا, نام ہوا, اور عزت تو آنے جانے والی چیز. جی حضرت. ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ میں وائرل ہوں, اس طرح کی کوئی نیا شرٹ پہننے میں کمنٹس نہیں آ رہے تو شرٹ اتار کے اب آئیں گے نا, شرٹ پھاڑ دیا جائے اور پھر ویڈیو کے سامنے انڈا لے کے کھڑے ہوئے, کمنٹس نہیں آ رہے, انڈا سر پہ توڑ دو, کمنٹس آ جائیں گے. الٹے سیدھے کام کرو. یہ مطلب ہمارے قوم کو کس چیز میں لگا دیا گیا, اللہ کی پناہ. حضرت جس چیز میں لگا دیا گیا وہ یہی ہے نا, ہماری آج کل جو نسل تیار ہو رہی ہے, ہمیں تو یہ فکر دی گئی کہ اپنے اکابر کے طریقے پر آؤ. محمد بن قاسم پیدا نہ ہو سکے, صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو سکے, خیر وہ تو اپنے دور میں یکتا تھے, ان جیسا بظاہر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. ہاں ان کی فکر رکھنے والے یا ان کی فکر سے متاثر بھی پیدا نہ ہو سکیں تو کیا کرو, اس قوم کو ٹھمکوں پہ لگا دو. بالکل ایسے ہی. آج ہمارے کیا چھوٹے, کیا بڑے, کیا جوان, کیا مرد, کیا عورتیں, کیا جن کے پیر قبر میں لٹکے اور کیا وہ جو پورے کے پورے قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. بس کوشش یہ کہ ٹھمکا لگ جائے, اس کے اوپر 2 کمنٹس مل جائیں, کچھ پیسے آ جائیں, تو یہ نچنیا خاندان اور ناچنے گانے والوں کا ملک بنا کر چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اس چیز پہ لگا دیا جائے اور یہ عزتیں اپنی بیچ دیں, حرام کی کمائی کھا لیں, اور جب حرام پیٹ میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنی تاثیر رکھتا ہے اور پھر اس کا سر ظاہر. حضرت یہ پہلے خود کرتے ہیں. پہلے تو اگر کسی کی ویڈیو وائرل ہو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر کہ ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہیں یا بہت زیادہ وہ فیم میں ہوتا ہے اس وقت, تو پہلے تو وہ خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ فیم جو ہے اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے کہ آج فیملی میٹ اپ یا فادر کے ساتھ میٹ اپ ہے یا مدر کے ساتھ میٹ اپ. یہ جو باپ کے لیے بھی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. جی حضرت. بیٹی نے ناچ کر لوگوں کو جمع کیا اور اب اس کے اوپر لوگ آ رہے ہیں, وہاں پر گراہک آ رہے ہیں, اس کے کسٹمر آ رہے ہیں, جی حضرت ایسا ہی ہے. بالکل لوگ آ رہے ہیں اس کی بیٹی سے میٹ اپ کے نام پر ملنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ تو سارے اس کا بیوپار کر رہا ہے, اس کا باپ خود ہی, اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور جب میڈیا ہمارے ہوسٹ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ کیا وہ اپنی بیٹی کو اس طرح بیچ بازار کے اندر لا کر اس کا ناچ گانا دکھا کر یا اس کا تماشا بنوا کر وہ چاہیں گے کہ اس طرح کی دلالی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. لیکن بہرحال یہ لفظ سخت ہیں. ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ بہت برا حال ہے, اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ باتیں کڑوی ہیں. کڑوی گولی جو ہے نا
وہ اثر رکھتی ہے، اپنا مثبت اثر رکھتی ہے، بعض اوقات منفی بھی رکھتی ہے، لیکن یہ مثبت اثرات کے لیے ہی ہیں۔ اگر آخر میں جیسے ہم اس حوالے سے پوچھیں کہ یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا جو ایک اسکینڈل تھا، جی حضرت، اس کے حقائق اور یوتھ اپنے آپ کو کس طرح اس سے بچا سکتی ہے، اس حوالے سے اگر ہم آخری میں کچھ گفتگو کر لیں، اور پھر ہم چونکہ ٹاپکس تو بہت سارے اس جہت سے کہ یوتھ کو کس طرح سنبھالا جائے، نوجوانوں کو کس طرح سنبھالا جائے، انہیں کس طرح پیغام دیا جائے، تو ہم اس کے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 تک جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ آخر میں کس طرح وہ بیسک چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ایک طالب علم جب جائے علمی درسگاہ میں تو واقعی وہ علمی درسگاہ ہو، اگر خرابیاں ہو رہی ہیں تو کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اگر مبتلا ہو گیا تو کس طرح اپنے آپ کو نکال کے رکھے، اور وہ واقعی پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے، اور ملک و ملت کے لیے ایک معمار کی حیثیت سے وہ اپنا اس کے اندر جو ہے کنٹریبیوشن کر سکے۔ تو اس حوالے سے سہیل بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت میں سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہر چیز کا استعمال جو ہے نا اچھا بھی ہے برا بھی، کسی بھی چیز کا آپ لے لیں تو یونیورسٹی بھی یہی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی یہاں سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹر قدیر خان بھی بن سکتے ہیں، یا پھر وہ جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا کہ کونے پہ بیٹھ کے چادر ڈال کے چرس بھی پینے والے، دو جہتیں، بالکل۔ تو ایک طرف ڈاکٹر عبد القدیر خان، دوسری طرف چوک پر چادر اڑے ہوئے ہیں۔ چرسی۔ تو حضرت یہی ہے کہ میں ان سارے نوجوان بوائز اور گرلس کو یہ پیغام دوں گا کہ ماشاء اللہ ہم میچیور ہیں۔ ہماری جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ہم میچیورٹی لیول پہ ہی ہوتے ہیں، ہم کوئی KG1 KG2 یا میٹرک کلاس کے نہیں ہوتے ہیں، ہم میچیور لیول پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کیا ہم یہ صحیح جگہ ہے، یہ جو ہم نے راستہ اختیار کیا بس صحیح ہے۔ اور ماشاء اللہ سارے باشعور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشہ، پکنک پارٹیز، اس میں کیا کیا خرافات ہیں، ہمیں ان سے کس طرح بچنا چاہیے۔ تو ماشاء اللہ سمجھدار ہماری عوام ہے، بٹ کیا وہ تھوڑی سی دیر کا جو مزہ ہے اور وہ جو لذت ہے نا، اس کو لیتے ہوئے جو ہے نا وہ لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس میں اس طرف اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو اچھائی اور برائی کا جو ہے نا وہ تمیز باقی نہیں رہتی، اور کوئی اس قدر وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کی اصلاح بھی کر رہا ہوگا نا تو اس کو برا ہی جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اپنا ٹھان کر میں یہ جو کر رہا ہوں صحیح ہوں، اور تھوڑی 4 دن تو زندگی ہے، 2 دن گزر گئے، 2 دن اس میں گزر گئے، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دین کی بات نہیں کرو اس کے سامنے۔ تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ آپ کیا کہیں گے مسئلہ؟ میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ علم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے والدین اتنی مشکلوں سے ان کو جو ہے اس ادارے کے اندر ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور مالداری وہ تو آسانی سے کروا رہے ہیں، جو مالدار ہے آسانی سے کروا رہے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اگر وہ آپ ان چیزوں کے اندر، ان خرافات کے اندر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل نشے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی نعوذ باللہ فحاشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پارٹی بوائے بن جاتے ہیں، آپ تو ایک معاشرے کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ آپ گناہ جاریہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو لوگ اس گناہ میں شامل ہوں گے وہ ایک گناہ جاریہ بن جائے گا، وہ جب تک گناہ کرتا رہے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، نعوذ باللہ۔ پھر اگر خدا نخواستہ آپ کی اجل آ گئی نا، تو پھر جو اس کے بعد جو معاملہ ہونا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے مسلمانوں کو، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دے، لیکن پھر آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی عرض کروں گا کہ جو آپ علم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں نا، تو احسن انداز سے تعلیم حاصل کریں کہ آپ پاکستان کے لیے ایک اچھے اسٹوڈنٹس بن کے ثابت ہوں، آپ ایک اچھے بزنس مین جو ہے نا ثابت ہوں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی ترقی کے اندر آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ حضرت آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ حضرت جیسا کہ آپ لوگوں نے بتایا نشے کے بارے میں، تو بہت اچھی وضاحت کی۔ میں اس کا ایک دوسرا پہلو پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کی صحبت ہے نا اس کو اچھی کر لیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کلاس کا کوئی ٹاپر ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ رہنے سے بظاہر آپ کو مارکس اچھے مل جائیں گے، آپ کے پاس آئے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ آپ کو سال کے اینڈ تک اتنا خراب کر چکا ہوگا کہ آپ میں تمیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنے کلاس میں دینی فکر اور سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں کو تلاش کریں، اگرچہ وہ پڑھنے میں تھوڑے کمزور کیوں نہ ہو، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اٹھیں، پھر تو وہ بھی کہلانے لگیں گے نا۔
نہیں حضرت مولوی نہیں کہلائیں گے. یونیورسٹیز میں جو دینی فکر رکھتے ہیں نا وہ مولوی والا گیٹ اپ نہیں ہوتا ان کا بالکل بظاہر, مگر وہ ہوتے ہیں اندر سے مولوی ہی ہیں. اور اگر مولوی کہلا بھی گئے تو کیا بری بات ہے, صحابہ کرام کیا وہ مولوی نہیں تھے؟ جی حضرت. بزرگان اور مولوی تو ایک جملہ, ایک بہت اچھا جملہ ہے, اپنے سردار کو کہا جاتا ہے, اگر کہہ بھی دیا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. حضرت ایک دن بہت یونیورسٹی کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں مولوی کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ 12 ربیع الاول جب انہیں یہ ایک تہوار سمجھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم عید بقرعید انجوائے کرتے ہیں اسی طرح اس دن یہ مولوی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور خود بھی بن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. جو ہمارے یہاں سالوں سال تک کبھی دوپٹہ نہیں لی ہوئی ہوتی جس خواتین نے, وہ پورے حجاب و کتاب میں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی گیٹ اپ وہ پورے سال رکھنے تھا. سبحان اللہ. مشرقیت اور خواتین کا تو حسن ہی پردے میں ہے. جی حضرت. بے پردہ خاتون کے اندر کوئی حسن نہیں ہے نا. جی حضرت. اور جیسا میں عرض کر رہا تھا, اگر آپ اس ایسے صحبت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھیں گے اپنا, جیسے میرا تعلق یونیورسٹی سے تھا, تو اگر آپ شروع کے 6 مہینے آپ اپنے آپ کو روک لیں یا 1 سال تک اپنے آپ کو روک لیں ان چیزوں سے, تو اس کے بعد آپ کو خود ہی ان چیزوں کی طلب نہیں ہوگی. اور اس کی حقیقت بھی پتہ چل جائے گی, اور جو ڈوبے ہوں گے ان کا بھی پتہ چل جی جائے گا حضرت, کہ وہ بالکل کس طرح ایسے ہی ہے. برباد ہوئے اور آپ کس درجے پہ کھڑے ہوئے. بالکل آپ ایسے مفتی ہی ہے. صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی. اگر انہی باتوں کو مشعل راہ بنا لیا جائے تو احتشام بھائی کی جو بات ہے کہ 6 مہینے اپنے آپ کو روک لیں, اس سرکل سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے, تو حضرت نے جیسے فرمایا کہ اس مقام پہ اچھائی برائی دونوں ہیں, آپ اپنے استعمال پر توجہ رکھیں, یہیں سے آپ کو علم بھی ملے گا, اور ممکن ہے کہ جو خراب کرنے والے افراد ہیں وہ آپ کو برباد بھی کر دیں. تو آپ درست راہ پہ چلیے, درست ٹریک پہ انتخاب کیجیے, انشاءاللہ آپ اپنی منزل کو پہنچیں گے. اور ہمیشہ یہ تصور اپنے ذہن کے اندر مضبوط رکھیں, اللہ دیکھ رہا ہے. نشے کے اندر کوئی سکون نہیں ہے, فحاشی اور یانیت میں کوئی سکون نہیں ہے, ڈانس پارٹیز کے اندر کوئی مزہ اور لطف نہیں ہے. ایک وقت کے بعد یہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں, پھر انسان اس کے کلائمیکس کے اوپر پہنچنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں. یہی وجہ ہے نشہ کرنے والا وہ چھالیہ سے شروع ہونے کے بعد انتہائی درجہ شراب تک پہنچتا ہے, پھر ایک پیک کے بعد پوری بوتل بھی پی جاتا ہے, تو اس کو سکون نہیں ملتا, کیونکہ اس میں اطمینان ہے ہی نہیں. اطمینان, سکون, چین کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو دلوں کا چین اللہ کی یاد میں. 5 ٹائم نماز پڑھیں, تعلیم پہ فوکس کریں, جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ بننے کے لیے گئے ہیں, جو ڈپارٹ آپ نے چوائس کیا ہے, اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو ترقی سے کوئی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ عز و جل.